بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی کیبنٹ کو، اپنے جنرل سیکرٹری، اپنے ایس پی، اپنے وی پی، اپنے جوائنٹ سیکرٹری فنانس کو، ایون آڈیٹر اور لائبریری سیکرٹری بھی آپ کو روبرو اس ہاؤس میں موجود ہے، اور ان سب کا موجود ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ آپ کی کیبنٹ، آپ کی ملک کی کیبنٹ آپ کے بورڈ کا حق ادا کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے. آج کا جنرل ہاؤس اجلاس 26ویں اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہم نے جدوجہد جاری کر رکھی ہے اس کے تسلسل میں یقیناً ہے، لیکن اس ہفتے ہونے والا ناخوشگوار واقعہ جس میں ابھی آپ سے مخاطب تھے ہمارے بھائی حیدر مجید صاحب، ILF کی پہچان، ریزسٹنس کی پہچان ایک ایسی آواز کہ جس نے بلا خوف انسانی بنیادی حقوق کے لیے بات کی، جس نے بلا خوف رول آف لا کے لیے بات کی، جس نے بلا خوف انٹرنیشنل کانسٹیٹیوشن کے لیے بات کی اور قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کی، لیکن اپنے عزم کو نہ چھوڑا، نہ ڈھیلا پڑنے دیا. جب سے باہر آئے وہ غیر قانونی سزا بھگتنے کے بعد تو اپنی پارٹی کے نیریٹو کو لے کے، اس کاز کو لے کے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسانی بنیادی حقوق اور انصاف کی فراہمی کا نعرہ تحریک انصاف نے لگا رکھا ہے، اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے ہاؤس میں بھی یہ بات کی تھی، اس پہ ہم کاربند ہیں. یاسر بھائی کا واقعہ ہے، اس کے بعد سے ہونے والا کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں لاہور بار کے موجود ممبر کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو بار نے اس کے اوپر بدبول آواز اٹھائی. حیدر مجید صاحب ہماری لیگل فریٹرنیٹی کا ایک حصہ ہیں، بار ممبر ہیں، ان کو بلا جواب گرفتار کرنا، ان کو حبس بیجا میں رکھنا، ہم نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ اس وقت بھی وارن کیا تھا متعلقہ پولیس کے اعلیٰ افسران کو کہ ہوش کے ناخن میں یہ تصادم انسٹیٹیوشن کی تصادم کی طرف جائے گا، اور اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اس طرح کے دباؤ سے آپ حق کی آواز کو دبا لیں گے تو یہ بالکل آپ کی غلط سوچ ہے. یہ آواز دبنے والی نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ بڑھ کے سامنے آنے والی ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں IG پنجاب سے کہ حیدر مجید بھائی کو جس بندے نے غیر قانونی طور پہ اس دن گرفتار کیا، پھر بلا جواب ان سے بیٹا میں رکھا، اس کو فل فور جو ہے وہ سسپینڈ کیا جائے، ڈسمس کیا جائے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ادروائز لاہور بار ایسوسیشن اپنے پلیٹ فارم پہ اس کے خلاف احتجاج کے اندراج کے لیے جو ہے وہ تحریک کرے گی انشاءاللہ. دوسری بات آپ سب کے روپ کو رکھنا چاہتا ہوں، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو اپنی ہفتہ وار یہ سٹرائک ہے، بار سٹرائک ہے، اس کے اوپر آپ دوستوں سے جو شکایات موصول ہوئی کہ لاہور بار ایسوسیشن اگر سٹرائک کرتی ہے تو ججز جو ہے وہ اپنی کورٹ روم میں بھی بیٹھتے ہیں اور ججز جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹرائک نہیں آ پائے. تو آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ لاہور بار کی کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر سٹرائک اناؤنس ہوگی جس بھی ایجنڈے کے اوپر تو وہ آبزرو بھی ہوگی. سٹرائک کے دن نہ ججز کورٹس میں بیٹھیں گے، نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ کریں گے، نہ ہی کسی کیس کی سنوائی ہوگی اور نہ ہی کسی کیس کو DNP کیا جائے گا. آج لاہور بار کی کیبنٹ نے جب یہ پتا چلا کہ ججز صاحبان ہماری سٹرائک کے کال کے باوجود جو ہے عدالتوں میں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ سول کورٹ میں ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کو یہ جا کے بتایا گیا کہ سٹرائک ہے اور آپ کام چھوڑیں، اور یہ سٹرائک آبزرو کرنے ہے تو ابھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی جج عدالت میں نہیں بیٹھا اور وہ سٹرائک نہ صرف آبزرو ہو رہی ہے بلکہ وہ میسج
جو ہم سب کی یونٹی کا ہے، جو کہ ممکن آپ کے ساتھ ہے، جو ممکن آپ کے ساتھ ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کریڈیبلٹی کے لیے، اس بات کی انٹیگریٹی کے لیے، اس کے لیے ہم کوشش میں ہیں. ہماری کوشش بڑھ رہے گی آپ کے تعاون کے ساتھ. تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے نمائندہ ہونے کی وصیت پر جو ہدف لے رکھا ہے وہ بار کی ویلفیئر کا ہے، وہ رول آف لا کا ہے، وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس جدوجہد کا ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی طرف ہمیں لے کے جائے گا. آپ کے یہ ہاؤس، آپ کی یہ گفتگو آپ کے حق ادا کرنے کے مترادف ہے کہ جس کی بابت ہم یہ ہاؤس کا اجلاس کر کے اپنی یہ یونٹی آپ کو اسٹیج کے اوپر پوری کیبنٹ کی صورت میں نظر آتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے لاسٹ ہاؤس کے اجلاس میں بھی یہ بات کی تھی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ سوشل میڈیا گواہ ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم میں بھی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی گئی جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کی جو وائلیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس کی شدید تشویش بھی کی گئی اور فیئر ٹرائل کا مطالبہ بھی کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے طالب علم کی صورت میں آپ اور ہم ان کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے محافظ بھی ہیں. ہم اس کے محافظ بھی ہیں اور ہم پہ یہ لازم بھی ہے کہ ہم وہ آواز اٹھائیں جس آواز کو اٹھا کے ہم اپنا حق ادا کر سکتے ہیں. بلا خوف و خطر لاہور بار ایسوسی ایشن نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا، آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو آئین کے تحت، جیل مینول کے تحت، ضابطے کے تحت جو طبی سہولیات منحصر ہونی چاہیے جو کہ ان کو نہیں دی جا رہی وہ پھر فوراً کو دی جائیں، اور کسی قسم کی حکومت کی طرف سے ایسی بات جو کہ اس وقت تک تشویش لاحق ہے ان کی صحت کو لے کے، چونکہ ان کے قریبی جو رشتہ کار ہیں ان کو ملاقات ان سے نہیں کرنے دی جا رہی، تو لہٰذا ان سے ملاقات جو ہے وہ کرنے دی جائے اور جو معالج ہیں جو ڈاکٹر ہیں ان تک ان کو رسائی دی جائے. میں دوسری گزارش آپ سب سے یہ کروں گا کہ اس دور میں آپ کی آواز ایک آزاد آواز ہے، ایک وکیل کی آواز ایک آزاد آواز ہے جن پہ ڈر اور خوف ہے اس اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ اگر یہ آواز اسی طرح رہی تو یقیناً یہ کانوں میں رس بولتی رہے گی، اور جب آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ آواز میسر آتی رہی تو پھر آپ کا ضمیر بھی ایک دن جاگنا ہے، اور اس ضمیر میں جب جاگنا ہے تو پھر یہ کایا نہ صرف پلٹنگ ہے بلکہ وہ رسوا ہوں گے لوگ جو اس ملک کے خیر نہیں ہیں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی ذات کو تربیت دینے والے ہیں، اور اس ملک کی خیر خواہی چاہنے والے وہ لوگ جو اس وقت فارم 45 کی بجائے 47 کی حکومت بنا کے ان کو سائڈ پر کیا گیا ہوا ہے، یا وہ لوگ جو نظریے کے اوپر ہیں وہ یقیناً اس ملک کی بہتر بازوں سے بال کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے بھی کہ اپنے معاملات کو ملک کی بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے، اس ملک کی 25 کروڑ عوام کی خواہش کے مطابق اس کو لے کے چلیں، نہ کہ کسی امریکہ کی آشرواد کے اوپر، نہ کہ کسی ایسے شخص کو خوش کرنے کے لیے. آپ ان اقدامات کی طرف جا رہے ہیں جن اقدامات کے بارے میں پہلے ہی ہمارے قائد اعظم احمد اللہ نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں اگر پوچھا گیا تو یہ بتایا گیا کہ اسرائیل ایک ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، اور آج اسی بورڈ آف پیس میں جا کے ہمارے وزیر اعظم نے یہ ثابت کیا کہ جس کا خدشہ پہلے بھی سیاسی لیڈران نے ظاہر کیا تھا اسی کی طرف جاتے ہم نظر آ رہے ہیں. تو یہ سارے اقدامات ہماری ملکی سالمیت کے خلاف ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بات کا پلیٹ فارم ہر اس بات کے اوپر آواز کرنے کے لیے، آواز اٹھانے کے لیے میسر نہ صرف بار ایسوسی ایشن کو ہے، بار ایسوسی ایشن میں معزز دوستوں کو ہے، بلکہ ہم مدعو کریں گے ان سیاسی دوستوں کو بھی جو اس وقت نظامت کی سیاست کے اوپر ہے، تاکہ ہم اپنا مثبت پیغام جو ہے اس لاہور بار کے پلیٹ فارم سے وہ بھی پہنچا سکے. بایو میٹرک کی یہاں پہ بات کی گئی، ہم نے تحریری طور پہ
محترمہ چیف جسٹس صاحبہ کو دو جو ہیں وہ اپنی تحریریں بھیجی، اپنے لیٹر بھیجے جس میں سفارشات بھی کی گئی تھی، اور ان سفارشات میں یہ بھی تھا کہ آپ اگر مدعی ایک دفعہ آ گیا ہے، درخواست گزار آ گیا ہے، تو اس کو دوبارہ مسلینس اپلیکیشن میں نہ بلایا جائے، یعنی وقت مقرر کر دیا جائے کہ اگر ایک بار میٹرک ہوئی ہے تو کم از کم 3 ماہ یا 6 ماہ کے لیے اس کی دوبارہ ضرورت کسی بھی درخواست کے لیے نہ ہو، ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ دیگر سفارشات بھی تھی، لیکن بایو میٹرک کے جو ان کی طرف سے رد عمل ہے وہ ہمارے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں باہر کے پلیٹ فارم سے کہ چیف جسٹس صاحبہ اور جوڈیشل پالیسی بنانے والے لوگ اس بات کے اوپر ضرور غور کریں کہ اگر وہ یہاں پہ نظام کی بہتری چاہتے ہیں تو اس ادارے کے اندر اسٹیک ہولڈر جو کہ یقیناً بکلا ہیں، ان کی آراء اور مشورے اور ان کی جو پریکٹس میں مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھے بغیر صرف پالیسی بنا دینا جو پالیسی کی نکالنے کا باعث ہوگا۔ اگر انہوں نے بایو میٹرک واپس لیں، اگر نہیں واپس لیں تو پھر لاہور بار ایک پراپر لائن مل جائے گی، ہاؤس کا اجلاس بھی کریں گے، اس بات کے اوپر پھر سٹرائک بھی کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پوری طرح یہ نوٹیفکیشن کیسے ہمارے بکلا اور عوام الناس کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے وہ اپنی فیلڈ میں رہ پاتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے تعاون کی درخواست ہے، انشاءاللہ لاہور بار ایسوسی ایشن اس میں بیٹھا ہوا ہر شخص آپ کا نمائندہ ہے، آپ کی آواز ہے، اور حق اور سچ کی آواز کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت رہے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔